بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑے گا تو ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو پھر بھی ایک روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو وہ پا نہیں سکتا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں شریعت مطہرہ نے خود ایک بندہ مومن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہوں یا سفر میں ہوں، ماہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کریں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ فدیہ دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب اس کی تشریح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طیبہ کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف فرما دیا ہے، اور مسافر، دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت سے بھی روزے کو معاف فرما دیا ہے کہ وہ اس وقت میں اپنے روزوں کو نہ رکھیں مگر بعد میں قضا فرما لیں۔ اب یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے۔ اب وہ کون کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے ایک بندہ مومن کو یا مومنہ کو روزہ چھوڑنے کی اسلام نے یا شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے؟ ان میں سے جو مشہور اور معروف عذر ہیں وہ سفر ہے، بیماری ہے، حمل ہے، یا عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے، اسی طرح ضعف اور بڑھاپا ہے، خوف ہلاکت ہے، جہاد ہے، بیہوشی ہے، جنون ہے، یا دیوانگی وغیرہ ایسی معذوریاں ہیں جن میں شریعت مطہرہ نے روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اب پہلی جو چیز ہے وہ سفر ہے۔ سفر کی تھوڑی تشریح یہ ہے کہ سفر خواہ کسی بھی غرض کے لیے ہو اور چاہے اس میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہوں یا مشقتیں ہوں۔ سہولتوں سے مراد جس طرح کے آج کے سفر ہیں جن میں جہاز کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، یا بسز وغیرہ کا سفر ہے جس میں بڑی آسانی وغیرہ بھی ہے، تو شریعت نے بہرحال اس میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ آپ پرانے زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھیں، اگر اونٹوں یا گھوڑوں کے حساب سے تو 3 دن کی مسافت بنتی ہے، اور اسی طرح موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو 54 میل کا سفر جو ہے وہ شریعت نے رکھا ہے کہ اگر اتنا سفر خواہ کوئی 1 گھنٹے میں کر لے یا 3 دنوں میں کر لے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ایک بندے کو آسانی ہے تو پھر تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ لے تاکہ رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں اس کو حاصل ہوں، لیکن اگر مشقت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا تو شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ بیماری وغیرہ، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے پراپر غذا نہ ملی تو میری جان بھی جا سکتی ہے، یا کوئی ماہر طبیب اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یا خود اس کے اوپر علامات وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہیں، یا پرانا اس کا ایکسپیرینس ہے کہ جب مرض آتا ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تو ان حالات میں شریعت نے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، محض وہم کی بنیاد پہ یا خیال کی بنیاد پہ کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، کمزوریاں آ جائیں گی، اس طرح وہ روزہ توڑ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے اس طرح روزہ توڑا تو نہ صرف وہ گناہ گار ہوگا بلکہ اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح حمل والی عورت، اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو جائے گا اگر میں روزہ رکھوں گی، تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد حیض و نفاس اگر عورت کو آ جائے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کو یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو میرا بچہ ہے اس کو نقصان ہوگا، دودھ وغیرہ خشک ہو جائے گا اور
یہ جو ہے بھوک سے تڑپے گا بلکے گا یا میری اپنی جان کو خطرہ ہے تو وہ بھی روزہ افطار کر سکتی ہے۔ یا اگر کوئی شخص بھوک یا پیاس کی شدت سے اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے یا اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے تو ایسے شخص کو بھی شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح یا کوئی بوڑھا شخص ہے، اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ روز بروز کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا ہے اور آئندہ بھی کوئی امکان نہیں کہ وہ بعد میں بھی روزہ رکھ سکے گا، تو ایسا شخص کیا کرے کہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے دے تاکہ اس کے روزوں کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے اوپر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے اور کئی دن بیہوشی طاری رہتی ہے اور روزے اس سے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی قضا واجب ہوگی، اور اس شخص کے لیے بھی جتنے دن بیہوش رہا ہے تو روزہ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں رکھے گا، شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محنت مشقت کی وجہ سے اتنا اس کا جو ہے ہیوی قسم کا کام ہے کہ اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری جان وہ ہلاک ہو جائے گی، یا کوئی شخص جو ہے جبراً یا ظلماً اس کا روزہ توڑوا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اور سب سے اہم اور آخری مسئلہ کہ اگر جہاد کا موسم ہے اور بندہ جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور سخت گرمی ہے تو جہاد کے دوران بھی اگر وہ اپنا روزہ توڑتا ہے یا روزہ چھوڑتا ہے تو شریعت نے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رمضان میں فتح مکہ کا یہ جو جہاد ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ روزہ تم لوگ توڑ لو، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ اس طرح یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، یہ کچھ ایسی معذوریاں ہیں جن کی بنا پہ ایک بندہ مومن یا مومنہ روزے کو توڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کا ادب کرنے کی اور اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔